بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اسلام، عقائد سے متعلق ضروری باتیں پیش کی جا چکی۔ اب مسنون اعمال، اس موضوع سے متعلق ضروری باتیں پیش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ 24 گھنٹے کے مسنون اعمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں۔ 24 گھنٹے کے مسنون اعمال و آداب۔ صبح اٹھتے وقت نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کرنا۔ فائدہ: وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے گی، وہ علیحدہ مسنون ہے۔ سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد کپڑے پہننے ہوتے ہیں۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد کپڑے پہننے ہوتے ہیں۔ کپڑے پہنتے وقت ان سنتوں کا خیال رکھیں۔ کرتا یا قمیص پہنے تو پہلے داہنی آستین داہنے ہاتھ میں پہنے، داہنی آستین دائیں ہاتھ میں پہنے، پھر بائیں ہاتھ میں بائیں آستین پہنے۔ پاجامہ یا شلوار پہنے تو اول دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں پہنے۔ ایسے ہی جوتا پہنے تو جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں پہنے، اور جب اتاریں تو پہلے بائیں طرف کا اتاریے پھر دائیں طرف کا اتاریے۔ پہنی جانے والی ہر چیز کے لیے یہی طریقہ مسنون ہے۔ پانی لینے کے لیے پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈبوئیں، بلکہ پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھو لیں، تب پانی کے اندر ہاتھ ڈالیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو جوتا پہن کر اور سر ڈھک کر جاتے تھے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو جوتا پہن کر اور سر ڈھک کر جاتے تھے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں قدم اندر رکھیں۔ جب بدن ننگا کرے تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچا ہو کر بدن کھول سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔ انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن پاک کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لکھا ہوا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو تو اس کو اتار کر باہر ہی چھوڑ جانا چاہیے۔ وہ تعویذ جس کو پلاسٹک یا چمڑے میں بند کر لیا گیا ہو یا کسی کپڑے میں سی لیا گیا ہو اس کو پہن کر جانا جائز ہے۔ رفع حاجت کے وقت قبلے کی طرف نہ چہرہ کرے نہ پیٹھ،
جنوباً شمالاً یا ٹیڑھا ہو کر قبلے سے پھر کر بیٹھے، رفع حاجت کرتے ہوئے بغیر شدید ضرورت کے بات نہ کرے، اسی طرح زبان سے اللہ کا ذکر بھی نہ کرے۔ پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت عضو خاص کو دایاں ہاتھ نہ لگائے بلکہ بایاں ہاتھ لگائے۔ پیشاب یا پاخانے کی چھینٹوں سے بہت بچے، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ غسل کر لینے کے بعد تولیہ سے بدن پوچھنا اور نہ پوچھنا دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا دونوں طریقے ہی مسنون ہوئے۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر نکالے، بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد یہ دعا پڑھے، غفرانک الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ سنت کے مطابق اچھی طرح وضو کیجیے۔ مسواک کے متعلق سنتیں۔ ہر وضو کے وقت مسواک کرنا سنت ہے۔ مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو اور انگلی سے زیادہ موٹی نہ ہو۔ وضو کے علاوہ دیگر اوقات جن میں مسواک کرنا سنت یا مستحب ہے یہ ہے: قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے، حدیث شریف پڑھنے یا پڑھانے کے لیے، منہ میں بدبو ہو جانے کے وقت، علم دین پڑھنے یا پڑھانے کے وقت، ذکر الہی سے پہلے، اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد، کسی بھی اچھی محفل میں جانے سے پہلے، بھوک پیاس لگنے کے وقت۔ اذان کا جواب دینا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کلمات مؤذن کہتا جائے وہی کلمات سننے والا دہراتا جائے، مگر جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کہے۔ اذان ختم ہو جانے کے بعد درود شریف اور دعائے وسیلہ پڑھے، اس کا پڑھنے والا شفاعت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ دعائے وسیلہ یہ ہے: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ فجر کے وقت 2 رکعات سنتیں ہیں، ان کا ثواب دنیا و ما فیہا سے بھی زیادہ ہے۔ سورج کے طلوع، زوال اور غروب کے وقت ہر طرح کی نماز ممنوع ہے۔ ان 3 اوقات میں سجدہ بھی نہ کرے۔ صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد تک نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اس لیے اس وقت تحیۃ الوضو بھی نہ پڑھیں، البتہ قضا نماز اور سجدہ تلاوت جائز ہے۔ ہر نماز اس طرح خشوع و خضوع سے ادا کریں گویا کہ وہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ نماز میں دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیں، تمام اعضاء بھی پرسکون ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرش پر، چٹائی پر اور زمین پر نماز پڑھنا ثابت ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر 1 مرتبہ، استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھنا۔ فجر و عصر کے فرضوں کے بعد تھوڑی دیر ذکر الہی میں مشغول رہنا۔
پانچوں وقت نماز سے فارغ ہو کر کچھ دیر اپنی جگہ بیٹھے رہنا۔ جب تک نمازی اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے فرشتے برابر دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر اشراق کے وقت تک ذکر الہی میں مشغول رہنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔